جی ویلکم بیک. سوال آپ لوگوں نے سن لیا تھا, مردوں کو کیا کس طرح سے گائیڈنس دینے کی ضرورت ہوتی ہے سونیا جی؟ بیسکلی مردوں کا بھی میرا خیال ہے کہ ایک کوئی اگر ٹریننگ سینٹر ہو جائے کوئی تھوڑے عرصے کے لیے, یہ ٹریننگ سینٹر کھلا ہے نا, مجھے لگتا ہے گھر اپنا ایک ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے جہاں پیرنٹس نے ٹرین کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن آئی گیس ٹو کریٹ بیلنس بیگم میں اور اپنی ماں میں, کیونکہ ماں بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور بیگم بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ جو بیلنس ہے نا وہ کرنا بہت مشکل کام ہے. انفیکٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. جن کو آ گیا وہ بہت سکسیزفل ہیں, اور جن کو نہیں آیا وہ انفارچونیٹلی ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں اور اسی کے نیچے پستے بھی. اچھا, بیلنس جب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو بھی خوش رکھنا, میجرلی مقابلہ جو ہوتے ہیں نا وہ بیوی کو بھی خوش رکھنا اور ماں کو بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ماں اور بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے, اور اس بندے کو کس طرح کیا سمجھداری کے لیے یو سی وہ ماں اور بیوی میں ایک انڈرسٹینڈنگ بھی کریٹ کر سکتے ہیں, خود مطلب لڑکا بھی کروا سکتے ہیں کہ آپ کو ماں کی باتیں, کسی ماں تمہاری تعریف کر رہی تھی اور آج تم نے یہ کیا تھا. اچھا, I want to know this. اور بیوی پھر یہ پوچھے کہ اچھا انہوں نے کیا ہے, مطلب شی شوڈ فیل گڈ کہ جی میری یہاں پر میں ویلکم ہوں, میری تعریف ہو رہی ہے اور میں کسی کو ناخوش نہیں رکھ رہی بلکہ لوگ مجھ سے خوش ہیں. کیونکہ ایک انفیملیئر سی انوائرمنٹ میں آپ ایک دم سے آتے ہیں اور کوئی کہیں فیملیئر چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور آپ کو بیچ میں دل میں بہت خواہش ہوتی ہے کہ کہیں ماں کی شکل, باپ کی شکل کوئی نظر آ جائے جاننے والا, کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا. ہوتے تو سب پیار کرنے والے ہیں لیکن وہ اپنے ایک طرح سے نہیں ہوتے, اور پھر بیوی کی وہ فیلنگ جو ہوتی ہے نا اندر کہ بھئی کیا ہوا, میں کہاں آئی ہوں, وہ ایک ہسبینڈ, ایک اچھی ساس, سسر. میرے ساتھ تو بالکل بڑا مسئلہ ہے جی. میرے مدر ان لا ماشاء اللہ اتنا پیار کرتی ہیں مجھ سے کہ لاسٹ نائٹ مائی ہسبینڈ واز ٹیلنگ می یس یو ور رائٹ اباؤٹ دس. میں تھوڑا سا جیلس ہو جاتا ہوں کبھی بیکاز وہ بہت کرتی ہیں میرے ساتھ. اچھا جی, ہمارے ساتھ پارسا کی کال ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم پارسا. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. سہیلی کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. کوئی سوال کرو گے آپ؟ میں یہ کرنا چاہوں گی کہ ایک لڑکی جب شادی کے بعد آتی ہے اپنے سسرال میں تو شروع سے پریشرائز ہوتی ہے کہ تم نے وہاں پہ جا کے ایڈجسٹ ہونا ہے. صحیح. اور جب وہ اپنا ماحول چینج کر کے ایک دوسرے ماحول میں آتی ہے, اپنی طرف سے کوشش بھی کرتی ہے, تو وہاں پہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ سم ٹائم وہ تھوڑے سے وقت میں وہ شاید اس چیز کو پورا نہ کر سکتی ہو. اپنی طرف سے وہ کوشش کر رہی ہے. اب وہاں سے پرابلم شروع ہوتے ہیں. تو اگر لڑکی میں صبر کی کمی ہے تو ایک سال کے اندر اندر اتنے زیادہ ڈائیورسز یا پھر وہ مسئلہ اتنا پیچیدہ کیوں ہو جاتا ہے کہ اس کو موقع ہی نہیں دیا جاتا. ایسا تو نہیں ہوتا پارسا کہ کئی دفعہ ایکسپیکٹیشنز بھی لڑکیوں کی بہت زیادہ ہوتی ہیں؟ اب میں اپنا ایکسپیرینس کروں گی کہ میری شادی 9th میں ہو گئی تھی. 9th میں اور مجھے میری مدر نے یہی کہا تھا کہ جو بھی ہے وہاں پہ برداشت کرنا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اور میرے ماشاءاللہ 6 دیور اور 3 نندے تھیں. اور سب کے ساتھ میں نے بہت اچھا ڈیل کیا, لیکن اس کے باوجود مطلب مجھے وہ چیز نہیں ملی جو ایک لڑکی کو ملنی چاہیے. یعنی آپ کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا گیا جو آپ نے جس طرح سے گیو ان کیا یا جو آپ نے ایفرٹ کی. چلو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ اینڈ ہیو این A+ ڈے. جی ایڈجسٹ کرتی ہیں لڑکیاں, مگر کیونکہ ان کو وہ طریقہ آتا نہیں ایڈجسٹمنٹ کا, ان کو اپنی ایموشنل ڈسٹربنسز کو ہینڈل کرنا نہیں آتا, اسرٹیولی یا ایک رسوخ سے بات کرنا نہیں آتا. وہ سیکھا یہ جائے گا کہ اس میں اب ظاہر ہے مائیں بھی ہماری کیونکہ کوائٹ ہوم میکرز رہی ہیں, اور ایک ہمارا سوشل سسٹم چلتا رہا ہے جہاں لڑکیاں نظر آتی رہیں مگر بات نہ کریں. پیارے پیارے کپڑے ہم خرید کے دیتے ہیں, عید ہے, شادی ہے, سب کچھ ہے, مگر یہاں ڈیسیشن میکنگ کی بات آتی ہے تو وہاں بہت سختی کی جاتی ہے. ہماری آنر کلنگ بھی آپ دیکھ لیں بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں, وچ از آئی ڈونٹ تھنک اسلامک ہے. عورتوں کو کس طرح سے اپنے آپ کو اس سچویشن کے اندر اسٹیبل کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے ہو سکتا ہے کوئی ناجائز بات کہی جا رہی ہے یا انفیئرنیس ہو رہی ہے میرے ساتھ. موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے, یا آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا جتنا آپ محنت سے یا ایفرٹ ڈال رہی ہیں. دیکھیں اپریسیشن جو ہے نا وہ ٹائم سے آئے گی کئی دفعہ, ٹھیک ہے, اور کئی لاس بالکل بھی نہیں کریں گے, کئی دفعہ ایسے بھی ہو, مگر خوشی جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہوتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ وہ مجھے تنگ کرتے ہیں تو یہ غلط جملہ ہے, میں ان سے تنگ ہوتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, میں تنگ ہوتی ہوں اور اس تنگی کو میں نے خود ہی کم کرنا ہے. بات یہ کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ بٹ تھنکنگ میکس اٹ سو.
اگر آپ کی سوچ جو ہوگی نا, اگر آپ اس کو اپروچ کریں گے نا, اگر ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اور آپ کے مجھ سے نہیں ہینڈل ہوگا, کیا ہوگا, یہ تو بہت ہی مشکل, تو آپ نہیں کر سکتے. آپ کو یہ کہنا ہے I'll handle this, میں کر لوں گی, میں کوپ کر سکتی ہوں, دوسری عورتیں کرتی رہیں, میں بھی کر لوں گی. بالکل. ایک اور ہیلپ لے سکتے ہیں آپ کسی سے, بالکل, دوست سے, سہیلی سے. بالکل, سہیلی سے مشورہ تو بالکل, آئی ایم آلویز ہیئر فار یو. مسز ظفر ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. جی السلام علیکم. کیسی ہیں مسز؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ جی عروج باجی کیسی ہیں؟ بہت اچھا پروگرام ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں ٹھیک ہوں سہیلی, آپ کیسی ہیں؟ اچھا کوئی سوال کریں گی اپنا کیسی ہیں میں تو کافی ٹائم گزر جائے گا. آئی ایم شیور آپ ٹھیک ہوں گی, آئی ہوپ سو. جی آج کا موضوع بہت اچھا ہے, شادی شدہ لوگوں کے لیے, ان میرڈ لوگوں کے لیے بہت اچھا موضوع رکھا ہے آپ لوگوں نے. جی بالکل. جی ہاں, مجھے بہت اچھا لگا. کوئی سوال آپ کا ہے؟ آپ مسز ہیں تو مسز کے کوئی نہ کوئی سوال تو ہوں گے. یہ ہے کہ اپنے عروج باجی خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سسرال میں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, ان نندوں کے ساتھ کیسے بہیویئر ہے, سسرال میں کیسے رہنا ہے, یہ تو انسان کے اوپر خود ہے. بالکل. جب اپنا ماں باپ کا گھر چھوڑتے ہیں تو اگلا بھی ماں باپ کا گھر ہی ہوتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں. تو آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی تھی جب آپ کی شادی ہوئی تو؟ جی نہیں, میری تو الحمدللہ بہت اچھا ہے, اللہ کا شکر ہے. ہسبینڈ بھی بہت اچھے ہیں, سسرال بھی بہت اچھا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جی تو آپ جو بات کہہ رہے تھے مردوں کے حوالے سے بھی اور عورتوں کے حوالے, آئی تھنک یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اگر آپ چلیں نا, ایک نظریہ اپنا رکھیں کہ جی ہم نے پازیٹیو رہنا ہے. لیکن کچھ سچویشنز ہوتی ہیں جو امپاسبل ہوتی ہیں, جہاں خدا نہ خواستہ عورت کو مار پٹ رہی ہے. سم سچویشنز میں آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور کوئی سچویشنز ہوتی ہیں کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ صبر کے ساتھ انشاءاللہ ٹائم گزر جاتا ہے, اور جب برا وقت آتا ہے تو اچھا آئے گا اس کے بعد. اچھا لیکن اگر ڈاکٹر صاحبہ, اگر یہ میرج کے اندر, شادی کے اندر اگر وائلنس آ جائے, اگر آپ مار پیٹ آ جائے, تو اس پہ کیا عورت کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ بیکاز یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر بندے کا ڈیسیشن ڈفرینٹ ہونا چاہیے اپنے فائدے کے لیے. بہت سی عورتیں اسی چیز کو ایکسپیرینس بھی کرتی ہیں, سفر بھی کرتی ہیں, مگر کوپ بھی کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے ڈیسیشن ایکچولی آپ کرتے ہیں کہ اسی سچویشن میں رہتے ہوئے مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے, اور واپس جا کے کیا مجھے ہوگا. ویسے دیکھا جائے تو ہیومن رائٹس کے مطابق تو اس چیز کو سہنا ہی نہیں چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, آپ جا کے پولیس کو انفارم کریں, فیملی کو بتائیں اور گھر آ جائیں, یہ ایک فارمل ٹیکنیکل چیز ہے. مگر اس کے ساتھ جو عورت ایک ریپریکشنز ایکسپیرینس کرتی ہے ہماری سوسائٹی میں, رائٹ, وہ کئی دفعہ اس سے زیادہ بھی پینفل ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک فارمولا نہیں ہے. رائٹ, مجھے لگتا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کم کیا جائے, سٹینڈ اپ کیا جائے اپنے رائٹس کے لیے, اور میاں سے بھی تھوڑا سا پتہ نہیں بحث کریں یا کچھ کریں. مگر کبھی کبھی جس طرح انہوں نے کہا نا امپاسبل, کئی لوگ جو ہوتے ہیں جس طرح نشہ آور دوائیاں لیتے ہیں, یا ایڈکٹس ہوتے ہیں, اینٹی سوشل پرسنالٹیز ہوتے ہیں, ایگریشن بہت ہوتی ہے. پھر آپ کو آئی تھنک لڑکی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لانگ ٹرم میں کیا پروبیبلٹی ہے, کیا چانسز ہیں کہ یہ بہتر ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ دیر از روم فار امپروومنٹ تو آپ کوشش کریں. اور خاص طور پہ اگر بچے ایسی شادی میں انوالو ہیں تو پھر تو یو نو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ان کو بھی صلاح جو آپ دیں, نصیحت اگر ماں کر رہی ہے تو اسے کہہ کہ ٹرائی یور بیسٹ. دیکھیں طلاق تو آپ کسی مومنٹ پہ لے سکتے ہیں, خلا لے سکتے ہیں. صحیح. جب میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, اسکیپ جو ہے وہ حل نہیں ہے. مطلب آپ کو زندگی میں مشکلات, پریشانیاں آتی ہیں, مگر آپ یہ بہت ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں, اور آپ بھی ذمہ داری سے سنیے گا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پریشانیاں آتی ہیں اور ایسی مشکلیں آتی ہیں اور ماریں پٹتی ہیں, ٹھیک ہے آپ اس کو سہتے چلے جائیں. نہیں, آپ کو ڈور میٹ نہیں بننا, آپ کو خوبصورتی سے زندگی کو گزارنا ہے. اور اگر وہ حد سے بڑھ جائیں تو پھر آپ کو اپنے گھر والوں سے, باقی سارے لوگوں کو بٹھا کے بات کرنی ہے. مگر جس حد تک آپ خوبصورتی سے یہ لے کر رشتہ چل سکتے ہیں وہ اس کو لے کر چلا جائے, کیونکہ زندگی میں. جی یہاں میں ایک بات کہوں گی کہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے لوگوں کا جو کہ شادی, اچھا جی وہ ایک گلیمرس چیز لگتی ہے, اور موویز کا اینڈ یہ, اور لیکن پہلے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جانیں, وہ شادی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ کیا بیسکلی خود کیا ہیں اور وہ خود کیا چاہتے ہیں. بالکل, وہ کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ کلیئرٹی نہیں ہے آپ کے ذہن میں تو پلیز فی الحال شادی نہ کریں. جب وہ کلیئرٹی آ جائے ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جمپ ان کریں اور گو along with it, بیکاز ہماری سوسائٹی کا جو کہتے ہیں نا کہ جز ہے بہت امپورٹنٹ, ایک ہیپی میرڈ لائف. ٹائم کم تھا جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے, ابھی ہمیں بہت سارے ایشوز پہ بات کرنی ہے. اگلے ہفتے جب اگلے پیر کو جب ہمارا سٹارٹ ہوگا تو گڈے گڈی کا کھیل نہیں کے اندر ہم لوگوں نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے انٹرفیئر
انٹرفیرنس جو سسرال سے بھی ہوتی ہے, کئی دفعہ لڑکیاں بھی انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہیں سسرال میں, تو اسی چیز کو لے کر چلیں گے. اور یہ بات سوچ لیں شادی کرنے سے پہلے, اور وہ جو شادی کر چکے ہیں کہ یہ شادی ہے, گڈے گڈی کا کھیل نہیں, تو ذرا تیار ہو جائیے. تھینک یو سو مچ اگین جی, بہت شکریہ. بریک لیں گے یہاں پہ, اور بریک کے بعد آپ کی بہت ہی اچھے سے 2 لوگوں سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. انتظار کیجیے اس کے لیے, ایک سرپرائز ہے آفٹر دس بریک.